بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ سورہ ہود کی آیت 84، اسے ہم نے دوبارہ سے ساتھ دیا ہے اس پورے قصے کی تفصیل کے اعتبار سے۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایک ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ یہ قصہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے قوم شعیب کا، یہ بھی اس سے پہلے گزر چکا ہے، اس کا ذکر بھی پہلے آ چکا ہے۔ اللہ رب العالمین موقع بموقع یہ چیزیں ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، اور وقت اور حالات کے تحت ان میں جب یہ نازل ہوتی رہی ہیں یہ آیات اور کوئی قصہ سامنے آتا ہے تو کوئی پیغام دینا ہوتا ہے اس وقت کے حالات کے اندر بھی، اور آج ہمارے لیے بہرحال رہنمائی کا کوئی نہ کوئی پہلو اس کے اندر مزید سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس یہ جو سلسلہ اس وقت سورہ ہود کے اندر ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین ایک طرف تو یہی بات بتا رہے ہیں کہ تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی، اور انہوں نے اپنی قوم کو پوری طرح سے دعوت ان کے سامنے رکھی، پہنچائی، اور وہ دعوت جو ہے اس کے اندر جزء غالب جو ہے، جو سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے، اور جو کہیے کہ ساری اصلاح کی بنیاد ہے، اور اس کا نہ ہونا ساری خرابی کی بنیاد ہے، شرک کا ہونا ہر خرابی کی بنیاد ہے، اور توحید پر عامل ہو جانا اور شرک کو چھوڑ دینا جو کہیے کہ اصلاح کا سرچشمہ ہے، کہ اسی سے ساری خیر جو ہے پھر پھوٹتی ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے بھی اپنی قوم کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ اس کے سوا تمہارا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو خرابی ان کے اندر موجود ہے، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ یہ جو پیمانوں کو اندر گھاٹا لوگوں کو دیتے ہیں، تو کہا کہ تم ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ اب اس میں یہ بات جو سامنے آ رہی ہے کہ اب یہ ناپ اور تول میں کمی کا معاملہ کس چیز کے ساتھ ہے؟ یہ ایک یعنی تجارتی معاملہ ہے، یہ معاشی ہدایات معاملات ہیں کہ جس کے اندر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اور اس قوم کے بارے میں یہ تفصیل ہم دیکھیں گے آگے اور زیادہ وضاحت کے ساتھ آ رہی ہے، اور اس کو کس طریقے سے آمادہ کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اس پر جو متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ اس خرابی کو اپنے اندر سے دور کرے۔ جہاں شرک کی بات کی ہے وہ تو اول درجے کے اندر ہی کہ اسے چھوڑ دیا جائے، اور ساتھ ساتھ اس پر بھی اللہ نے بات کی ہے۔ اور عام طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک نظر میں جب بات آتی ہے سامنے کہ جہاں اللہ رب العالمین نے کسی قوم کے لیے عذاب کے حوالے سے اس کی کوئی اور برائی کا ذکر بھی کیا ہے، یعنی ایک تو یہ کہ شرک تو سب سے بڑی بات ہے اور اسی یہ بنیاد بن جاتا ہے، لیکن صرف شرک بنیاد نہیں بنا ہے کسی قوم کے لیے کہ صرف شرک کی بنیاد پر جو ہے گویا کہیے کہ اس کے عذاب کا فیصلہ ہوا ہے، بلکہ کہیں رسولوں کو ستانا، کہیں ان کے ساتھ جو ہے اس کے حق کے خلاف جو کچھ کر سکتے تھے وہ سب کرنا، ظلم کا سے اللہ کی زمین کو بھر دینا، یعنی یہ سب بھی شرکیہ اس کے نتیجہ ہے، یعنی شرک کو اختیار کرنے، اس طرز زندگی کو اختیار کرنے کے صورت میں سامنے آتا ہے۔ تو برائیوں کے اعتبار سے جب نام لیے ہیں تو ایک تو یہ پیچھے قوم لوط کا معاملہ سامنے آیا، اس برائی کے بارے میں بات کی ہے عذاب سے پہلے، اور اس برائی کے بارے میں بات کی ہے ناپ اور تول میں کمی، یعنی تطفیف کا جو معاملہ ہے اس کو بھی اللہ نے ان کے عذاب کے ساتھ ملایا ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے یعنی ان کی خرابی کس درجے کی ہے، اور دونوں کا ذکر جو اللہ نے آگے پیچھے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں شعیب علیہ السلام ان سے کیا کہتے ہیں کہ انی اراکم بخیر، آج میں تمہیں بہت اچھے حال میں دیکھتا ہوں، آج میں تمہیں بہت اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کل تم پر ایک ایسا دن آئے جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ یعنی یہ نہیں کہ اگر آج اچھے ہو تو کل بھی اچھے رہو گے، آج تو اس عبوری دور سے گزر رہے ہو، آج تو وہ مہلت تمہیں حاصل ہے کہ جس کے اندر اللہ کے عذاب اب اس کی پکڑ نہیں آ رہی ہے، لیکن کل جس راستے پہ جا رہے ہو بالآخر یہ گہرا کھڈ ہے جس میں تم جا گرو گے۔ کہیے کہ آدمی کو ہوشیار کیا جا رہا ہے، اور جو اس جب اسے یہ ہوشیار کرنے کے لیے جو تنبیہاتی بورڈ لگائے جاتے ہیں کہ ہوشیار کچھ
دیر کے بعد یہ ایسا موڑ اور ایسا کھائی اور ایسا کھڈانے والا ہے، لہٰذا جو لوگ اس پر توجہ نہ دیں اور اسی بکٹٹ اسی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بھاگتے چلے جائیں تو بالآخر وہ اسی کے اندر جا گرتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو رسول بھی ایسے انہیں متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو ابھی تمہیں موقع ملا ہوا ہے، صحیح سمار سڑک پہ چل رہے ہو، لیکن اگر تم نے اپنی روش کو نہ بدلا تو بہرحال پھر کسی حادثے کا شکار ہو جاؤ گے۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہوں، میرا تم پر کوئی زور نہیں ہے، میں خیر خواہ ناصح ہوں، بہرحال تم سمجھو تو تمہارا فائدہ، نہ سمجھو تو تمہارا نقصان۔ تو یہاں جو بات اس میں شعیب علیہ السلام ان کے سامنے رکھتے ہیں، پہلے تو ان کی برائی کا ذکر کیا ہے کہ تم ناپ اور تول میں کمی کرتے ہو، یہ نہ کیا کرو۔ اب اس کے بعد اس کی اس مثبت پہلو کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، یعنی انصاف کے ساتھ، پورے انصاف کے ساتھ میں ٹھیک ٹھیک ناپو اور تولو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو۔ اچھا ایک بات ہی کافی تھی، یہ بات کافی ہے کہ پورا ناپو اور پورا تولو، جس کا تذکرہ ہو رہا تھا، لیکن یہ جو لفظ مزید ایک جملہ استعمال کیا، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، کہ لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، تو اس نے گویا کہ یہ اس بات کو پھیلا دیا پورے معاملے پر، پوری معاشی تگ و دوک پر سے پھیلا دیا ہے کہ لوگوں کو ان کی چیزوں میں، یعنی جو ان کے حقوق ہیں اس میں گھاٹا نہ دیا جائے۔ گھاٹا دینے کی اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو ناپ تول میں کمی کی بات ہے، ویسے بھی یہ تطفیف کا جو لفظ آتا ہے سامنے، اس میں یہ بات اس کے لیے خصوصیت سے وہ استعمال ہوتا ہے، جیسے ویل للمطففین کا لفظ آتا ہے سورہ متفقین میں، تو وہاں بھی اس کی بات کی ہے کہ جو کم تولتے اور کم ناپتے ہیں ان کے لیے اللہ نے تباہی کی بات کی ہے۔ تو اب اس میں یہ چیز کہ اس کا تعلق صرف اس پیمانے سے نہیں ہے کہ جو آدمی ترازو لے کے تول رہا ہوتا ہے، بلکہ بنیادی طور پر معاملہ یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کے اندر کمی کر لی جائے، تطفیف میں کمی کر لی جائے، اس کو کہا جس کا جو حق ہے اس میں کمی کرنے کو تطفیف کہتے ہیں۔ یعنی یہ بات اس طرح آتی ہے، جیسے اس کے لیے بھی کہا کہ اگر کوئی شخص نماز کے ارکان پورے ادا نہ کرے تو اسے کہتے ہیں اس نے اس میں تطفیف کر لی، یعنی اس کے اندر اس نے جو حق تھا اس کا پورا ادا نہیں کیا، قیام، رکوع، سجود، قوا، جلسہ، اس کے اندر جو اس نے پورا جو ہے اس طرح سے جیسا کرنا تھا ویسے نہیں، تطفیف اس کے لیے بھی کہا گیا۔ تو ایسے ہی جب لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اشیاء کے ساتھ تبادلہ ہوتا ہے، کبھی سروسز اور اشیاء کے درمیان تبادلہ ہوتا ہے، یعنی آدمی جو ہے خدمات کے اور اشیاء کے، خدمات اور اشیاء یعنی سروسز اور پے کرنا، اس کے مقابلے میں کہ ایک آدمی جو ہے کسی کا وقت لے لیتا ہے، ایک آدمی کسی سے کوئی معاہدہ کر لیتا ہے کسی چیز کے بنانے کا، اب اس میں ایک طرف تو پیسے پورے لے لیے جائیں، کام پورا نہ کیا جائے، صحیح طریقے سے نہ کیا جائے، جو شرائط ہیں انہیں پورا نہ کیا جائے، تو یہ اس کی طرف سے اسے گھاٹا دینا ہوگا۔ اور اگر کام پورا لے لیا جائے، کام صحیح طریقے سے لیا جائے لیکن معاوضہ پورا نہ دیا جائے تو یہ بھی گویا کہیے کہ ظلم اور زیادتی ہو جائے گی، یعنی یہ بھی اس کو جو ہے اس کے ساتھ اس کی چیز میں، یعنی اس کے جو طے تھا معاملہ، یعنی وقت کے اعتبار سے سب چیزیں لے لی گئی لیکن اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، تو یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، کہ لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا جائے۔ تو جتنی بھی اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ جس میں کسی کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے اور اس بنیاد پر کہ اس کا جو حق ہے وہ اسے نہ دیا جائے پورا، اس میں ڈنڈی ماری جائے، اس کے اندر کوئی اور طریقہ اختیار کر لیا جائے، یا یہ کہ اسے مجبور کیا جائے اس حالت پر، تو یہ سب اسی کی تعریف میں آئے گا، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ۔ اور یہی بات ہے کہ جس میں ہمارے سامنے وضاحت ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین یہ جو بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں معاشی سرگرمی کے اعتبار سے اس کے لیے جو ہدایات دیتے ہیں، تو آگے والی آیت اس سے مزید اور واضح بھی ہمارے سامنے کرے گی کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ تو آگے فرمایا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، تو یہ فساد پھیلانے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو بات یہ تھی کہ ان کے حوالے سے کہ یہ ہر معاملے کے اندر، یعنی گویا کہ یہ ہر ایسے مقام پر جو لوگوں کی گزرگاہ ہے وہاں بدماش بن کر بیٹھ جائیں اور ان سے گزرنے کا ٹیکس وصول کریں، یعنی مختلف، جیسے آج کے زمانے میں کئی بھتے لے کر جو ہے لوگوں کو کام کرنے دیا جائے اور جن کا کام چل رہا ان سے جو ہے اس طرح سے کچھ وصولیاں کی جائیں، لوگوں کو ان کے راستوں سے صحیح طریقے سے گزرنے نہ دیا جائے،
تو یہ اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں جس سے گویا کہ یہ فساد فی الارض رونما ہوتا ہے اس کے نتیجے میں بالآخر. یعنی ایک تو امن کا اور صلاح کا اور سیدھا راستہ ہوتا ہے، اس میں ہر ایک کو برابر کے مواقع حاصل ہوتے ہیں، لیکن جہاں کہیں بھی کوئی ایک طبقہ دوسرے طبقے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جہاں طبقاتی استحصال ہوتا ہے، وہاں بہرحال فساد جو ہے وہ جنم لیتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، اور پھر سب چیزیں فساد کا شکار ہو جاتی ہیں، ظلم بڑھتا ہے، ظلم ہونے لگتا ہے، سب چیزیں فساد کی تعریف میں آتی ہیں. تو اس میں ایک بتایا کہ زمین فساد نہ پھیلاتے پھرو، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ کی دی ہوئی بچت ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. اب یہاں یہ بات جو کہی ان کنتم مومنین، تو یہ بات کیا ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں مگر ساتھ ساتھ شرک کر رہے تھے، اس لیے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. تو اس معاملے میں یہ کہ بہرحال اسلام کا ایمان کا دعویٰ موجود تھا، اس لیے کہتے ہیں ان کنتم مومنین. اور یہ کہ اللہ کی دی ہوئی بچت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی بچت کون سی ہوتی ہے؟ کہ جو جائز طریقے سے ملتی ہے، جو کہیے کہ حلال طریقے سے حاصل ہوتی ہے. رزق سارا کا ویسے تو اللہ ہی دیتا ہے، سارا معاملہ کیا ہے، انسان خود تو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا، لیکن رزق اللہ کی طرف سے دیا ہوا وہی ہے، اور بچت اس کی طرف سے دی ہوئی وہی ہے کہ جو صحیح طریقے سے حاصل ہو، اسے حلال کہا جائے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، اور باقی جو ہے اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. یعنی یہ گویا کہیے کہ جو چیز حاصل کرتا ہے پھر غلط طریقوں سے، اسے اللہ اپنی جانب منسوب نہیں کرتا، حالانکہ انسان خود پیدا نہیں کرتا اسے، مگر اس کے اندر وہ خیر کی بات نہیں ہوتی. وَقَالُوا يَا شُعَيْبُ وَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ. قوم کہتی ہے، کیا جواب دے رہی ہے قوم؟ قالوا کہنے لگے یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. انہوں نے جواب دیا، اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنی منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو؟ بس تو ہی تو ایک عالی ظرف اور رازباز آدمی رہ گیا ہے. یہ جواب ہے قوم کا، جو شعیب علیہ السلام قوم کو سمجھا رہے ہیں اور انہیں خبردار کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو اس کا جواب انہوں نے کیا دیا؟ جواب کے اندر انہوں نے ان کی نماز کو ہدف ملامت بنایا. یعنی انہوں نے تنقید کا آغاز کس سے کیا؟ اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے؟ الصلاۃ تأمرک، یعنی یہ جو تجھے حکم دیتی ہے، تجھے یہ سکھاتی ہے. اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو لوگ دینداری کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یعنی یہ سب چکر جو چلا شروع ہو گیا ہے، اب یہ جو ہے معاشرے کو خراب کر دے گا. یعنی لوگ اس کے اندر اپنی آزاد روی کو، اپنی گویا کہیے کہ جتنی بھی ان کی خرابیاں اور جتنے ان کی بدماشیاں اور بےہودگیاں ہیں، اس کے لیے وہ دینداری کو ایک خطرہ سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ دینداری اگر لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی تو ہمارے لیے مسئلے پیدا ہو جائیں گے. اب لوگ جو ہیں اس کی بنیاد پر کیا کریں گے؟ نہ صرف یہ کہ خود اس پر جائیں گے بلکہ دوسروں کو بھی تلقین کریں گے، اور گویا کہیے کہ اس کے خلاف بات کرنا شروع کر دیں گے. یعنی کہ ایک جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ صرف اپنے حسن عمل پر قانع نہیں رہتا بلکہ دوسروں کو بھی درست کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کی بد اخلاقی پر تنقید کرتا ہے. یعنی یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دیکھو اب اس آدمی پر دینداری کا دورہ پڑ گیا، لہذا اب کیا ہے، اب ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہونے والا ہے. یعنی خاندان میں، کسی برادری کے اندر، کسی قبیلے میں، کسی محلے کے اندر جہاں لوگ جو ہے ہماری بد کرداری کی طرف رغبت رکھتے ہیں، وہ ایسے نیک لوگوں کے بارے میں یہ تصور ان کا ہوتا ہے. اور چونکہ نماز اولین مظہر ہے، یعنی اولین مظہر ہے دینداری کا، لہذا یہی ہدف ملامت بنتی ہے. تو ایک تو بات ان کی یہ ہے کہ وہی سمجھتے ہیں کہ یہ کام شروع ہو گیا تو ابھی آگے بڑھے گی بات. دوسری طرف اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ لوگوں کا ایک عام خیال یہ ہے کہ جناب نماز پڑھو، بس اپنا اللہ اللہ کرو، اپنے گھر جاؤ. یہ کیا دھندا شروع کر دیا تم نے؟ دوسرا پہلو کیا ہے کہ تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے. بھائی نماز کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھو، گھر جاؤ، اپنا کام کرو. یہ کیا لوگوں کے معاملات میں دخل دینا شروع کر دیا؟ یہ کیا تم نے ہر معاملے میں ٹانگ اڑانی شروع کر دی؟ یہ کون سا دین ہے؟ یعنی اس معاملے میں بڑے زور کے ساتھ میں لوگ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. یعنی جب کوئی دیندار لوگ یا دین کے پر عمل کرنے والے یا دین کے خیر خواہ یا دین کو دنیا کے اندر قائم و نافذ کرنے کی جدوجہد کرنے والے جب اس بگاڑ پر تنقید کرتے ہیں اور اس صورتحال کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں جو موجود ہے بگاڑ کی،
تو یہ تنقید سامنے آتی ہے، یہ کام کون سے شروع کر دیا؟ لہذا اس کے لیے ایک بڑا جو آج کے لیے چلتا پھرتا جملہ بنا وہ کیا تھا کہ دین میں سیاست کا کیا کام، یعنی دین سیاست کیا ہے، یعنی لوگوں کے اجتماعی معاملات کو چلانے کا نظام، یعنی لوگوں کے اجتماعی معاملات کیسے چلائے جائیں گے، اس اعتبار سے جو نظام بنایا جائے گا، اس کے لیے جدوجہد ہوگی، سب چیزیں ایک سیاست کی ایک تاریخ ایک جملے کے لفظ کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو کہا اس میں دین کا کیا کام؟ دین میں سیاست تو بڑی خراب چیز ہے اور فلاں ہے، اور یہ یعنی خرابی کو اس میں داخل کر کے اسے خراب سمجھ لیا، خراب قرار دے دیا، اور یہ خراب چیزیں ہمارے لیے، تم دیندار نیک لوگوں کے لیے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ادھر آ رہا ہے تو اس خرابی کو دور کرنے کے لیے تو یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ دین خرابی دور کرنے آ رہا ہے سیاست میں، بلکہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ تو اس دین کے اندر اس خرابی کو پیدا کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، یعنی الٹا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے۔ حالانکہ اس بات کو پوری طرح واضح کیا گیا، جس بات اللہ اقبال نے کیا کہا اس معاملے میں، جدا ہوں دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یعنی اس معاملے میں یہ بات واضح، اور پورا قرآن بتاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پورا اسوہ ہمارے سامنے ہے، صحابہ کا پورا طرز عمل ہمارے سامنے ہے، یعنی اس کا انکار کیا نہیں جا سکتا، بس یہی ہے کہ اس پر لوگوں کو دھوکہ دینے کا عمل جاری ہے۔ تو یہاں بھی یہ کہتے ہیں اس حوالے سے ہیں، تو پہلی بات تو یہی کہتے ہیں کہ یہ کون سی دینداری ہے، کیا تمہیں یہ سکھاتی ہے؟ اب اس کے بعد جو دو بڑی بنیادی باتیں وہ یہاں پر رکھتے ہیں سامنے، جس کو کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے یہ تو ایسے ہی رہے گا، اس پر کہاں سے تم نے تنقید شروع کر دی؟ پہلی بات یہ کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا سے ہوتی آئی ہے، یعنی اب اس میں ان کا جو سارا کا سارا یہ فلسفہ ہے وہ کیا ہے، یہ جاہلیت کا جو نظریہ ہے، یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کوئی دلیل نہیں ہے، بس بات کیا کہ جو معاملہ پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے لہذا اس کو اسی طرح چلنے دیا جائے، اس کے غلط اور صحیح ہونے پر بات نہ کی جائے، یعنی اس کے لیے دلیل کیا ہے، یہ پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے لہذا اس کو ایسے ہی ہونے دیا جائے، اس معاملے میں کوئی اصلاح کی بات نہیں کی جا سکتی، یعنی اس معاملے یہ جو ہے یہ پہلا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ کوئی یہ جو الہ واحد کی بات کی جا رہی ہے یہ تسلیم نہیں ہے۔ دوسری بات کیا کہتے ہیں، یا یہ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ کیا یہ ہم اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف نہ کریں، ہمیں اس کا اختیار نہیں ہے، بھائی مال ہمارا ہے، ہم نے کمایا ہے، کہیں سے چھین کے نہیں لے کر آئے ہیں، کوئی ہماری مرضی جو دل چاہے کریں، یعنی یہ وہ تصور ہے جو دین کے قطعی منافی ہے، جو دین کے اسلام کے قطعی منافی ہے۔ ایک اسلام قبول کرنے والا اس بات کا اقرار کرتا ہے، یعنی اسلام کے اپنی نہج کے تعلیم اس کی ہے، وہ کیا اقرار کرتا ہے کہ وہ نہ صرف خود اس کی ذات بلکہ اس کا مال، اس کی تمام صلاحیتیں کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ملک ہے۔ یعنی اسلام کا مطلب کیا ہے، جب آدمی اللہ کو الہ تسلیم کرتا ہے اور پھر جب اس اعتبار سے اسلام کی تعلیمات کی طرف جاتا ہے تو اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو بھی پیدا کیا ہے اور اس پوری کائنات کو بھی پیدا کیا ہے، انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ مقصد دے کر اسے دنیا میں بھیجا ہے اور تمام مال و اسباب اس کے لیے مہیا کیے، فراہم کیے، اور یہ سب کے سب انسان کے پاس امانت ہیں اور اس امانت میں اسے امین کی حیثیت سے تصرف کرنا ہے، اسی میں اس کی آزمائش ہے کہ وہ امین بن کر رہتا ہے یا خائن بن جاتا ہے۔ اب جو اس بات کو تسلیم نہیں، جو کہتا ہے کہ میرے مال ہے، مجھے اپنی مرضی سے اس میں تصرف کا اختیار نہیں ہے، تو گویا وہ اس امانت کی نفی کر رہا ہے، وہ امین ہونے کی نفی کر رہا ہے، یعنی اسلام کے بالکل برعکس معاملہ ہی سامنے آتا ہے، تو یہ تصور پایا جاتا ہے آج بھی۔ تو یہ بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہے کہ اسلام جو تعلیمات دیتا ہے وہ کیا ہے، نہ تو انسان خود اپنی ذات کا مالک ہے، نہ جو چیزیں اسے کہیں حاصل ہیں، چاہے مال کی صورت میں ہو، چاہے اختیار کی صورت میں ہو یا صلاحیتوں کی صورت میں ہو، ان میں سے کسی چیز کا بھی وہ خود مالک نہیں ہے، بلکہ وہ پابند ہے کہ ان تمام چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ملی ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق یا ان حدود کے اندر رہتے ہوئے استعمال کرے گا جو اللہ نے مقرر فرما دی ہیں۔ یہ اسلام کا اور غیر اسلام کا فلسفہ ہے۔ یعنی یہ جو کہیے کہ آج جو سیکولرزم کی بات آتی ہے، اس کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ہاں ایک محدود حصے میں، یعنی زندگی کے ایک محدود معاملے کے اندر مذہبی دائرہ اسے بنا دیا جائے، کھینچ دیا جائے، اس کے اندر تمہیں آزادی ہے کہ جو چاہے کرو، یعنی جس کو بھی چاہے الہ مان لو، جس کی چاہے جس کے آگے چاہے سر سجدہ کرو، سر ٹیکو، ماتھا ٹیک لو اس کا اپنے، لیکن اس کے بعد یعنی جو زندگی کا بڑا دائرہ ہے، اس کے اندر تمدن، معاشرت، معیشت، سیاست، یعنی اس کے اندر تمہیں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے،
اس میں تمہیں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے، اسلام کو یعنی کسی دین کو کوئی حق نہیں، ان کے نزدیک سیکولرزم کا نام یہی ہے۔ تو یہ بات جو ہمارے سامنے بتا دی گئی، اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اس سے پہلے کی کتابیں آسمانی جتنی آئیں ان سب نے کیا پیغام دیا، انہوں نے یہی پیغام دیا کہ تمام معاملات میں زندگی کے تمام معاملات میں تمدن ہو، تہذیب ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، عدالت ہو، ہر معاملے کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین نے انسان کو ہدایات دی ہیں، اور ان ہدایات پر عمل پیرا ہونا یہ دین کا مطالبہ ہے، یہ اللہ کا مطالبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اس کی بات مانی جائے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات جو ہے کہ یہ مومنانہ تصرف ہو، خود مختارانہ تصرف نہ ہو چیزوں پر۔ تو یہ جو چیز تھی اس زمانے میں، آج آپ دیکھ لیجئے کتنا وقت گزر گیا ہے کہ جس شعیب علیہ السلام کی قوم یہ بات کہہ رہی ہے، کہا جاتا ہے کہ 3500 سال پہلے، یعنی یہ اس وقت یہ بات ہو رہی ہے، تو اس قوم نے یہ جتنی آزاد، جو کہتے ہیں لوگ آج آزاد خیالی کی بات کرتے ہیں، یہ نئی روشنی اور یہ نئی تہذیب اور نیا جدید نظام، یہ اس وقت بھی یہی ہے۔ وہ بھی کیا کہہ رہے تھے، ایک خاص محدود دائرے میں جو دل چاہے کرتے رہو، لیکن اس سارے معاملے میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کمانا بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہے اور خرچ کرنا بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ معیشت کے اندر بھی اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے قوانین اور ضابطے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ اور اسی میں ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن مجید بھی اس کی یہ ہدایات ہمیں دیتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں، یعنی آپ حدیث کی کتابوں کے اندر پورے ابواب ایسے پائیں گے جو معاشی ہدایات پر مشتمل ہوں گے، یعنی اس کے اندر ساری تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ تو یہ بتائی کس لیے گئی ہیں؟ عمل کرنے کے لیے بتائی گئی ہیں، کسی اور مقصد کے لیے نہیں بتائی گئی ہیں۔ اور ان پر عمل کرنا بھائی سے نجات، اور ان کو چھوڑ دینا آدمی کے لیے جو ہے عذاب کا پیش خیمہ۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی گئی۔ تو یہ کہا اس میں کہ انک لانت الحلیم الرشید، بس تو ہی ایک عالی ظرف اور راز باز آدمی رہ گئے۔ شعیب علیہ السلام پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں بس تم اکیلے اپنے آپ کو سمجھتے ہو بڑے عقل مند انسان ہو، یعنی گویا ان کے اوپر اس طرح سے انہیں حملہ کیا، اس طرح کی بات کی۔ تو شعیب علیہ السلام جواب دیتے ہیں، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو تم خود ہی سوچو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا، اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں کیسے شریک ہو سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں، میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ بڑی بات ہے اس میں بیان ہو رہی ہے۔ اب یہ ایک بات تو وہی شروع میں آ گئی تھی سامنے کہ شعیب علیہ السلام بھی وہی بات کہتے ہیں کہ تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر تھا، یعنی پہلے سے مجھے اس بات کا اندازہ تھا، یہ بات میں سمجھ رہا تھا، میری عقل مجھے یہ بات سجھا رہی تھی کہ جو کچھ تم کر رہے ہو غلط ہے سب، یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات بھی اور یہ سارا جو نظام تم نے بنا رکھا ہے اس کی خرابی کی بات بھی، یہ سب مجھ پر واضح تھی، اور صحیح بات کی طرف میں بڑھ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ خود نعمت عطا فرما دی، نبوت کی نعمت بھی اس کے اندر آ جاتی ہے کہ یہ جو عطا فرمائی، علم کی بات آ گئی۔ تو یہ بات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، صالح علیہ السلام کے حوالے سے بھی بات ہی پیچھے آئی، اب شعیب علیہ السلام بھی اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے مجھے حاصل تھا اور اب اللہ نے مجھے اس پر تصدیق بھی عطا فرما دی ہے۔ اور یہ رزق کا دوسرا پہلو بھی سامنے آ جاتا ہے۔ رزق ایک تو اس کے لیے کہا گیا کہ نبوت عطا فرمائی، دوسرا رزق اس حوالے سے بھی کہ اللہ رب العالمین نے تو مجھے رزق حلال دیا، یہ سب کچھ مجھے عطا کیا، یہ مرتبہ یہ مقام مجھے دیا، اور اب میں جو ہے اس کو پانے کے بعد پھر تمہارے چکر اور تمہارے ساتھ تمہارے کاموں کے اندر شریک ہو جاؤں، جو تم حرام خوریاں کر رہے ہو، جو تم بدعنوانیاں کر رہے ہو، اس میں شریک ہو جانا، یہ تو اللہ کے ساتھ ناشکرے پن کی بات ہے کہ اللہ نے یہ مرتبہ دیا، یہ مقام دیا، یہ سب کچھ دیا، اس کو چھوڑ کر پھر ادھر چلے گئے، یعنی حلال کی موجودگی میں آدمی حرام کی طرف جائے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ہرگز، یہ مزید دلیل کیا دے رہے ہیں، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، یہ بھی ایک بڑی اور طلب بات ہے، میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں۔ اب ایک دائی حق کی بات کیا آ رہی ہے، دائی کی بات کیا سامنے آ رہی ہے، کیا کہتے ہیں کہ
میں یہ بات نہیں چاہتا کہ، اور تم دیکھ سکتے ہو تمہارے سامنے، کہ تمہیں منع کروں اور خود جو ہے آگے بڑھ کر وہ دھندا کو کام کرنے لگوں، یا گویا کہیے کہ اس میں میرے پیش نظر، یعنی میری جو بات ہے اس کو تم بے غرضانہ طور پر اس طرح دیکھ سکتے ہو، اور یہ بھی ایک دلیل بن کر سامنے آتی ہے کہ جس چیز سے میں تمہیں منع کرتا ہوں اس چیز پر خود عمل پیرا نہیں ہوتا۔ یہ جو آستانے فلاں اس نے بنا رکھے ہیں سارے دھندے، یہ چلو میں نے انہیں ختم کرا کہ اپنا چلانا چاہتا ہوں کاروبار، تو ایسا کوئی کام نہیں ہے، میں نے ایسی کوئی چیز نہیں بنا رکھی ہے، اور تمہاری دکانیں بند کرا کہ اپنی دکان چلانا چاہتا ہوں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اور کسی بھی اعتبار سے تم مجھ پر یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ جس چیز سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں اس چیز کا کسی طرح کا بھی ارتکاب تم میری ذات کے اندر دیکھو۔ تو اس سے کیا بین الصدور کیا بات سامنے آ جاتی ہے کہ آدمی جب اصلاح کے راستے پر چلتا ہے تو اسے خود ذاتی طور پر اپنے آپ کو ان تمام خرابیوں اور خامیوں سے بچانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ جن کی طرف وہ لوگوں کو متوجہ کر رہا، تنقید کرتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کی بندگی کی طرف ہم لوگوں کو بلاتے ہیں اور پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی دعوت دیتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں بھی یہ چیز لوگوں کو نظر آنی چاہیے۔ انسان ہونے کے ناطے سے جو کمزوریاں ہمارے اندر آ بھی جائیں تو ان کی اصلاح کرتے چلے جانا اور ٹھیک طریقے سے اس راستے پر چلنے کی کوشش کرنا، تو یہ پیغام اس کے اندر ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، اور میرے پیش نظر کیا ہے، میں تو صرف اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں صرف کیا مصلح ہوں، اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ اصلاح بھی کتنی، جہاں تک میرا بس چلے، یعنی اپنے معاملے کو اتنا واضح کر کے بیان کر دیا ہے کہ کوئی چیز مجھے، کوئی میرا مقصد نہیں، کوئی مدعا نہیں، کوئی میرا ہدف اس کے سوا نہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں، اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، جتنا میرے بس میں۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، وما توفیقی الا باللہ، کام کرنے، دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے بڑی چیزیں اس کے اندر ہیں، یعنی ہمارے پیش نظر کیا بات ہونی چاہیے، اصلاح ہمارے پیش نظر ہے جتنا ہمارے بس میں ہو۔ اور پھر اس کے بعد کیا، یہ میرا اپنا اوپر نہیں اس کا مدار، وما توفیقی الا باللہ، اور اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، یعنی جیسے اللہ چاہے، اگر یہ وہ جو کچھ چاہے گا ہو جائے گا، نہیں چاہے گا نہیں ہوگا، یعنی اس کے اپنے اس کے مطابق ہے، جو اس کا اپنا منشا، اس کا جو نظام ہے اس کے مطابق میں تو اپنا کام کرتا چلا جاؤں گا۔ اور پھر علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ یہ ایک مومن کی شان ہے، یہ ایک داعی کی شان ہے کہ اسے اس طریقے سے اپنے آپ کو وہ کہیے کہ اس کام پر لگانا چاہیے۔ تو اس کے اندر یہ پہلو ہمارے سامنے آ جاتا ہے، شعیب علیہ السلام کس طریقے سے، کتنے عمدہ انداز سے اپنی قوم کے سامنے یہ بات رکھ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو بات سامنے آتی ہے کہتے ہیں، وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمِ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ۔ اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح یا ہود یا صالح علیہ السلام کی قوموں پر آیا تھا۔ اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے، یعنی لگی بھی قوم تھی، اس سے پہلے یہ قوم ہے تو دور نہیں ہے، تو ایک طرف تو مکانی طور پر یعنی فاصلہ قریبی اسی جگہ پر رہ رہے ہیں، دیکھ سکتے ہو اس کے آثار، دوسری طرف زمانے کے اعتبار سے یعنی ان سے قریب کا زمانہ ہے، تو اس اعتبار سے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے کہ یہ تمہارے سامنے ہے، تو کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ بھی معاملہ ہو؟ یہ چند 100 برس پہلے جو واقعہ ہو چکا ہے، تم چاہتے ہو تمہارے حق میں بھی اسی کو دہرایا جائے؟ ذرا سوچو، یہ میری ضد، میرے ساتھ جو تم نے ضد لگا رکھی ہے، دھرمی ہے، کہ تمہیں اللہ کے عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ اب آپ یہ الفاظ دیکھیے، دوبارہ یہ بھی ہمارے سامنے بار بار آتے ہیں، یعنی وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ سے معافی مانگنا اور اس کی طرف پلٹ آنا، یہ دعوت بھی شروع سے سورہ ہود کے اندر ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ آغاز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے، ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى،
وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، یہ بات وہاں پر پھر نوح علیہ السلام، پھر اس کے بعد ہود علیہ السلام بھی کہتے ہیں، نوح علیہ السلام نے دوسرے مقامات پر ان کی بات آتی ہے، سورہ نوح کے اندر آ جاتی ہے. تو یہ بات مستقل بنیادوں پر سامنے آ رہی ہے کہ قوموں کو دعوت دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ اپنے گناہوں سے، اپنے جو حرکات ہیں ان سے باز آ جاؤ اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ. ان استغفروا واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. تو اس کے بہت مختلف پہلو بھی اس کے نتائج کے اعتبار سے جو ہیں وہ مختلف مقامات پر رکھے ہیں. کئی دنیاوی کئی کہ سہولتوں اور آسائشوں کی بات کی ہے، ضروریات کی بات کی ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آخرت کی بات بھی کی ہے. اور پھر یہاں جو بات آ رہی ہے ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے. یہ جو ودود کی بات ہے، اب یہاں یہ پہلو اس میں جو اجاگر کیا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں سزا دینا نہیں چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دینے پر تلا ہوا نہیں ہے، یعنی اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے یا یہ اس کا شوق نہیں ہے کہ وہ تمہیں جو ہے تکلیف دینا چاہتا ہو، تمہیں عذاب دینا چاہتا ہو. اسے اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین نے یہ بات ہمارے سامنے پیچھے پڑھ کر آئے سورہ نساء کے میں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ کو کیا پڑی ہے؟ ما یفعل اللہ، ما یفعل اللہ، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اگر تم ایمان اور شکر کا رویہ اختیار کرو. اور پھر کیا کہا؟ اللہ تو قدردان ہے اور علم رکھنے والا ہے. یعنی جب کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قدر کرتا ہے، یعنی اللہ تو قدردان ہے، ناقدری نہیں کرتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. تو یہاں بھی یہی پہلو جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ جس میں کہ اللہ جو ہے اگر تم یہ کام کرو تو اللہ تو بڑا معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے اور اپنے بندوں کے حق میں بڑا شفیق ہے، محبت کرتا ہے ان سے. یعنی وہ چاہتا ہے کہ انسان بچ جائے. یعنی اگر انسانوں کو بچانے کی بات نہ ہوتی، یعنی یہ کام اللہ کی طرف سے جو انتظام کیا گیا ہے کہ رسولوں کو بھیجا جا رہا ہے، کتابیں نازل کی جا رہی ہیں، مہلت دی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے، تو کس مقصد کے لیے؟ لوگ بچ جائیں، لوگ جو ہے عذاب سے بچ جائیں، یہ مقصد ہے. لیکن اگر لوگ عذاب پر میں مبتلا ہونے پر اصرار ہی کرتے چلے جائیں تو پھر اللہ کی صفت بے نیازی بھی ہے. اللہ کی صفت کیا ہے؟ ٹھیک ہے جاؤ، جس کو جانا چاہتا ہے چلا جائے. تو اس معاملے میں یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ اللہ کی جو یہ محبت کا معاملہ ہے اس کے اندر بھی انسان کسی غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہو جائے. یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو، اللہ تعالیٰ کی محبت کو جو اپنے بندے سے وہ کرتا ہے اس کے حق میں جتنا رحیم اور شفیق ہے مثالوں سے سمجھایا ہے. لیکن ان مثالوں کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ اس سے آدمی اس راستے پر چلا جائے کہ اللہ تو انسان عذاب دینے والا ہی نہیں، اللہ تو دے گا ہی نہیں عذاب. مثلا اس معاملے میں جو بات ہمارے سامنے ایک بڑی واضح حدیث سامنے آ جاتی ہے جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ جو ہے وہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، یعنی ماں جتنی محبت کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ جو ہے اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. یعنی اس سے کہیں بہت زیادہ اللہ جو ہے اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. تو 70 گنا کی بات جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے. اور پھر اس ضمن میں ایک واقعہ بھی سامنے آتا ہے، یعنی ایک حدیث کی صورت میں بات آ جاتی ہے سامنے کہ ایک جنگ کے خاتمے کے جنگ کے بعد جو ہے کچھ جنگی قیدی جو ہیں وہ گرفتار ہو کر آ گئے ہیں. ان میں ایک عورت بھی تھی جس کا ایک شیرخوار بچہ بھی تھا، اور وہ بچہ جو تھا وہ چھوٹ گیا تھا، وہیں رہ گیا تھا. یعنی عورت آ گئی، شیرخوار بچہ وہاں رہ گیا. اور وہ اس کی مامتا کی کیفیت، یعنی جو صورتحال جو تھی اس کی وہ یہ تھی کہ جو بچے کو پاتی اسے دودھ پلانے لگتی، اسے اپنی چھاتی سے لگاتی. یعنی کیفیت اس کی گویا ایک دیوانگی کی کیفیت جو ہے بچے کی وجہ سے اس کے اوپر طاری تھی. تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم یہ توقع کرتے ہو کہ یہ ماں اپنے ہاتھوں سے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ کیا تم یہ توقع رکھتے ہو؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے. خود پھینکنا تو درکنار، اگر وہ آپ گرتا ہو تو یہ اپنی حد تک اسے بچانے کی کوشش کرے گی، کوئی کسر اس میں نہیں چھوڑے گی. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ جو ہے اپنے بندوں سے اس ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے جتنی اپنے بچے کے لیے رکھتی ہے. اب اس سے کوئی نتیجہ نکال لے، بھائی ماں تو پھینک نہیں سکتی کسی بچے کو اپنے آگ کے اندر، لہذا اللہ تو اتنی محبت کرتا ہے لہذا یہ تو پھینکے گا نہیں، اب تو بات ختم ہو گئی. تو یہ غلط فہمی ہے، یہ اس بات کی سے غلط فہمی ہے. بنیادی طور پر یہ جتنی شفقت اور جتنی محبت ہے
اس شفقت اور محبت کا اظہار ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو موقع پر موقع دیتا ہے، انہیں مہلت پر مہلت دیتا ہے، ان کے لیے سارے انتظامات کرتا ہے، ان کی حرکتوں پر مشتعل نہیں ہوتا ہے، اس پر انہیں سزا نہیں دیتا ہے، یعنی ساری چیزیں موقع دے رہا ہوتا ہے، اتنا زیادہ دیتا ہے کہ ایک ماں بھی نہیں دے سکتی، ایک ماں بھی اتنا موقع نہیں دے سکتی اور اتنی مہلت نہیں دے سکتی۔ ماں بھی کبھی غصہ ہوتا ہے تو کھانا بند کر دیتی ہے، اللہ بند نہیں کرتا ہے، اور وہ بھی گھر سے نکال دیتی ہے۔ اللہ کبھی کسی کو اپنے کائنات سے نہیں نکال دیتا، یعنی ساری چیزیں اللہ کا سارا اختیار، ساری چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ جذبات سے بے نیاز ہے، یعنی جذبات میں کمزوری ہے، ورنہ انسان اسی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جب ایک ماں یہ کام نہیں کر سکتی تو پھر اللہ رب العالمین جیسی ذات، تو یہ قرآن سارا اس کی نفی ہو جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین برابر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جہنم بھی بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان سارے بندے اللہ کے، یعنی کہ کوئی نافرمان بندہ ہے، کوئی اللہ کا فرما بردار بندہ ہے، کوئی مطیع ہے، کوئی باغی ہے، لیکن ہے سارے بندے سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ جیسے ایک ماں کی تخلیق جو ہے ساری اولاد ہوتی ہے، چاہے فرما بردار ہو، چاہے نافرمان ہو، چاہے بے ادب ہو، چاہے باغی ہو، چاہے سرکش ہو، لیکن سب اسی کی اولاد ہے، سب سے محبت کرتی ہے، سب کے لیے کام کرتی ہے۔ لیکن بات کیا ہے؟ بہرحال اس کے اپنے جذبات ہیں، اس کی مجبوریاں، اس کی کمزوریاں ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ساری دنیا، سب سارے، یعنی اکیلا خالق سب مخلوق ہے، لیکن اللہ رب العالمین پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کر رہا ہے، مہلت دیتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کا مظہر ہے۔ اور اسی بات کو بتایا کہ آخری وقت تک انسان کے لیے موقع ہے کہ ساری زندگی بھی اگر اس نے گناہوں میں گزاری ہے اور اگر اللہ کی طرف پلٹ آئے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی محبت ہے۔ اس محبت کا کوئی غلط مطلب جو ہے سمجھنا اور پھر اللہ کی نافرمانی پر اصرار کرتے چلے جانا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو تباہی سے ہمکنار کرنے والا۔ تو یہاں یہ دعوت دینے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے کہ اپنی محبت کی بنیاد پر وہ تمہیں بلا رہا ہے، اس کی کوئی غرض تم سے اٹکی بھی نہیں ہے۔ اللہ جو تمہیں دعوت دے رہا ہے اپنے رسول کے ذریعے سے، جو تمہیں بلا رہا ہے، اس بلانے کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے کہ تمہاری محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں بچانا چاہتا ہے، لیکن اپنی مرضی، اپنے اختیار سے کام کرنا چاہے تو کون روک سکتا ہے اسے؟ یہ مضمون بار بار آتا ہے، لیکن اس نے تو انسانوں کی آزمائش کے لیے رکھا ہے، انسانوں کو آزمائش کے لیے۔ اب دیکھیے استاد نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بھی شاگرد جو ہے وہ فیل ہو جائے، ناکام ہو جائے، لیکن کہا جائے بھائی امتحان ہی ختم کر دو، سب کو پاس کر دو، سب کے سب، یہ تو تمہارے اختیار کی بات ہے، تو پھر سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ سارا سسٹم ہی ختم ہو جاتا ہے، مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو انسانوں کے لیے آزمائش کا معاملہ رکھا ہے تو وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، اور وہ حکیم ہے، وہ جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہی اختیار و ارادے کا معاملہ ہے جو آگے بار بار آئے گا۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وانا لنراک فینا ضعیفا ولولا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے، تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے، تیرا بل بوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو۔ قال یا قوم، شعیب علیہ السلام کہتے ہیں یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریا ان ربی بما تعملون محیط۔ شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو بالکل پس پوچھ ڈال دیا؟ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ یہ واضح طور پر بات بتائی۔ اب اس کے اندر یہی بات، اب آپ دیکھیے یہ ساری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین مکہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور اسی وقت وہاں پر ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے بات یہ۔ تو اب وہ ہے کہ یہ کہ بالکل یہ چسپاں ہو رہی ہے قریش کے حالات پر بھی۔ قریش کا معاملہ بھی کیا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن بنے ہوئے ہیں، لیکن آپ پر ہاتھ ڈالنے سے جو گریز کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے قبیلے کے معاملے، بنو ہاشم سے تعلق ہے، بنو ہاشم کی دشمنی جو ہے وہ مول لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو آپ کے قتل کی سازش کی تھی اس میں کیا کام کیا تھا؟ سارے قبیلوں کے لوگ جمع کر کے ایک ایک آدمی کو تلوار دے کر ایک بار بھی حملہ کر کے قتل کر دے تاکہ بنو ہاشم سب سے انتقام نہ لے سکیں اور
دیت پر تیار ہو جائیں، خوب وہاں پر تیار ہو جائیں. یعنی یہ ان کی سازش تھی، قوم قبیلے کا ڈر تھا. تو یہاں شعیب علیہ السلام کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو وہاں بھی یہی حال ہے، تمہارا بھی یہی حال ہے. تو کیا تم نے اللہ کو کمزور سمجھ لیا قوم کے مقابلے میں؟ یہ تو اللہ کا رسول ہے، اس کی پشت پر تو اللہ ہے. لہذا اگر تم نے اس کی طرف کوئی یعنی کوئی کہیں آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی غلط ارادے سے، تو اللہ کی پکڑ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو یہ بات جو ہے شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ. اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا. جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ چشم رہا. یہ بات کب ہوتی ہے؟ جب بات پوری ہو جائے، حجت تمام ہو جائے. یعنی لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آمادہ نہیں ہیں، بالکل اپنی ہٹ درمی پر پورے ڈٹے ہوئے، ضد اور تعصب کے اندر پورے یعنی کہیں جمے ہوئے. ٹھیک ہے، انتظار کرو، پھر وقت آئے گا بتائے گا خود کہ کیا ہونا ہے. تم بھی انتظار کرو، ہم بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ لے کر آئیں گے جب لانا ہوگا. تو اس اعتبار سے یہ آخری مرحلے کے اندر ہی بات ہوتی ہے. تو آگے کیا فرمایا؟ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ. آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے. سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے. یہ اللہ تعالیٰ ہر قوم کے آخر میں ایک جملہ یہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں. پہلے کہا تھا ان کے بارے میں، سمود کے بارے میں، کہ دیکھو جیسے نوح علیہ السلام کی قوم، اس سے پہلے والی عاد پھینکے گئے، اس طرح سے سمود کے بارے میں کہا. اب یہاں پر مدین والوں سے کہا گیا کہ دیکھو کس طرح یہ پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے. تو مقصد کیا ہے؟ اگلا گرا پچھلا ہوشیار ہو جائے. اور یہی بات ہے جو ان ساری قصوں کے اندر بیان کی جا رہی ہے کہ لوگ اصلاح کا طریقہ اختیار کر لیں، پچھلی قوموں کی تاریخ سے سبق سیکھیں. لیکن جن کی شامت آ جاتی ہے، یعنی جو اپنی شامت کو خود دعوت دے رہے ہوتے ہیں، وہ اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے اور خود ہی اس عذاب میں گرفتار ہو کر خود ہی اس تجربے سے گزرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.